مسائل میں جو ہے نا عام طور پر ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ وضو خانے میں کوئی گھڑی بھول گئے لا کے امام صاحب کو دیتے ہیں، امام صاحب کو دیتے ہیں، اس کا اعلان کرو بولتے ہیں، فلاں بولتے ہیں، ایسا یہ عام طور پر ہمارے پاس کئی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ تو ایسی جو پڑی ہوئی چیزیں ملتی ہیں ان کا حکم کیا ہے، اس کے تعلق سے مسئلہ کیا ہے، وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کرتا چلوں۔ تو عزیزان محترم، مسائل کے حوالے سے آج یہ بات بتلائی جائے گی کہ پڑی ہوئی چیز کو شریعت میں لقطہ کہتے ہیں، اور پڑی ہوئی چیز کے احکامات کیا ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ دیکھیے، پڑی ہوئی چیز جو ہے نا، اگر کوئی بھی چیز آپ کو پڑی ہوئی مل گئی، یا مسجد میں ہو یا راستے میں ہو، کہیں بھی ہو، کوئی چیز کسی کی پڑی ہوئی پرس مل جائے یا گھڑی مل جائے یا کوئی بھی چابی مل جائے یا لائسنس مل جائے، کوئی بھی چیز مل جاتی ہے، ڈاکومنٹس مل جائیں، کچھ بھی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو پہلا حکم یاد رکھیے، اگر آپ جس کی وہ چیز ہے آپ اس کو پہچانتے ہیں اور آپ اس تک وہ چیز پہنچا سکتے ہیں، اور وہ چیز اگر آپ وہاں سے نہیں اٹھائے تو وہ چیز ضائع ہو جانے کا، برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ویسی صورت میں اٹھا لیں، چونکہ آپ اس کو جانتے بھی ہیں، پہنچا بھی سکتے ہیں، تو اس تک کیا کر دیں؟ پہنچا دیں۔ میرے ساتھ خود ایک معاملہ ہوا ایسا، میں لائسنس کی کاپی، اوریجنل کاپی نکال کے RTO آفس سے آ رہا ہوں، دستی وغیرہ نکالنے کی کسی صورت میں کہیں کیا ہے، لائسنس گر گیا، اوریجنل لائسنس گاڑی کا گر گیا۔ پریشانی تو ہوئی، لیکن مطمئن تھا کہ کسی مسلمان کو مل گیا تو جان پہچان کی بنیاد پر آ سکتا ہے، یہ اطمینان بھی تھا۔ 2-3 دن کے بعد ایک صاحب کو ملا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، پھر انہوں نے کہا ارے یہ مصعب کی ہے، لائسنس دکھ رہا، مصعب کی فوٹو دکھ رہی ہے، وہ تقریر کرتے ہیں موٹر لائن کی مسجد میں، وہ مصعب کی دکھ رہی ہے بول کے انہوں نے چند نوجوانوں کو دی، وہ نوجوان میرے کو پہچانتے، وہ میرے تک پہنچا دیا۔ تو مثال بتا رہا ہوں میں، تو اس طرح کیا ہے معلوم ہے، یہ ہو گئی، تو اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا ایسا، تو یہ اگر آپ اس کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور چیز وہیں پر پڑی رہے تو ضائع ہونے کا اندیشہ آپ کو ہے، تو فوراً اس کو اٹھا لیں، اس تک ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ ایک ہو گیا ایک صورت۔ دوسری صورت، وہ جس کے وہ ڈاکومنٹس ہو یا جو بھی چیز ہے، اگر آپ اس کو جانتے بھی نہیں، اس تک پہنچانے کا بھی آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ چیز ضائع ہو جانے کا جو ہے نا اندیشہ ہے، خراب ہو جانے کا جو ہے نا اندیشہ، کوئی خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اس چیز کو آپ اٹھا لیں، یا ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تو نہیں اٹھائے تو بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمدردی یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں؟ اٹھا لیں، اٹھا کر اس کا اعلان کرتے رہیں، الیکٹرانک میڈیا میں ہو یا فیس بک پر ہو، آج تو بہت صورتیں آ گئی، جمعہ وغیرہ میں یا کہیں بھی محفل لوگ جہاں عام طور پر جمع ہوتے ہیں، آج کل الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اس کی بہترین مثالیں ہیں، تو واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ، تو انسٹاگرام وغیرہ، جہاں پر آپ کیا کریں، اس کا اعلان کرتے رہیں، برابر اعلان کرتے رہیں کہ فلاں کی یہ چیز ہے، یہاں تک ہے، یہ فون نمبر پہ، جیسا عام طور پر آپ کو معلوم ہے کیسا کرنا اعلان، تو وہ کرتے رہیں اعلان، مسلسل اعلان کرتے رہیں، اور آپ اعلان کرتے رہے، لیکن وہ اعلان کرنے والا نہیں آیا، اگر وہ اعلان کرنے والا نہیں آیا، آپ تک نہیں آیا، آپ کو یہ یقین ہو گیا یا غالب گمان یہ ہو گیا کہ اب وہ آنے والا نہیں ہے، تو اگر وہ چیز کوئی پیسے کی شکل میں ہو یا کوئی چیز کی شکل میں ہو، تو وہ کیا کرے، اس کو صدقہ اور خیرات کر دے۔ کس کی طرف سے؟ اس آدمی کی طرف سے کیا کرے، صدقہ اور خیرات کر دیں، کہ یہ آدمی کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہے، اس آدمی کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں۔ نہیں وہ چیز کوئی بیچے جانے والی، جیسے لائسنس مل گیا، پاسپورٹ مل گیا، آپ اس کو بیچ تو نہیں سکتے، آپ رکھ لیجئے، وہ جب بھی آ جائے اس کو دے دیجئے، آپ اپنے حد تک جتنا حفاظتی انتظام کر سکتے ہیں کیجئے۔ اس کے بعد اگر وہ چیز چوری ہو جائے، دیمک کھا جائے یا برباد ہو جائے، آپ نے کوئی کوتاہی اس میں حفاظت میں نہیں کی، لیکن وہ برباد ہو گئی سمجھیے، تو پھر اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت، اگر وہ چیز جو پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ آدمی ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آئے گا اور وہ چیز اسے مل جائے گی اور ضائع بھی نہیں ہوگی، اگر آپ کو یہ معلوم ہے، تو پھر آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال طور مسجد میں کسی کی جو ہے نا گھڑی یہاں رہ گئی تھی، مسجد کے اندر رہ گئی تھی، اب مسجد میں اللہ کے گھر میں ایک مسلمان تو آ کے کوئی لے کر نہیں جاتا، مگر بعض ہیں ایسے مسلمان بھی، اللہ کا گھر عبداللہ کا قبضہ ایسے بھی ہیں، تو بہرحال لیکن عام طور پر کیا ہوتا، نہیں جاتی، پھر وہ آدمی ڈھونڈتا ہوا آ سکتا ہے، تو ایسی جگہ گری ہے جو ضائع بھی نہیں ہوتی اور آدمی ڈھونڈ کر آنے کا امکان بھی ہے، تو آپ اٹھائیے مت، وہ خود آ کر کیا کرے گا، لے جائے گا۔ یہ تھا گری ہوئی چیز کو اٹھانے کا حکم۔ بسا اوقات گری ہوئی چیز کیا ہوتی ہے، خراب ہونے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کر دیا، وہ چیز کو پیسے بیچ کر صدقہ و خیرات جو کر دیا، پیسے تھے صدقہ و خیرات کر دیے، کوئی چیز تھی صدقہ و خیرات کر دی، اس کے بعد اگر وہ آدمی آیا سمجھیے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ رقم یا وہ پیسے کیا کر دینا پڑے گا،
جو خیرات آپ نے کیے ہیں، صدقہ کیے ہیں، وہ چیز کیا وہ دے دینی آپ کو پڑے گی، آپ کو دے دینی پڑے گی۔ ایک وقت تک آپ نے انتظار کیا، اعلان کیا، اس کے بعد کیا کیا معلوم ہے، پیسے تھے صدقہ و خیرات کر دیا، وہ چیز کسی کو دے دی، غریب کو مستحق کو دے دی، تو اس کی طرف سے دے دی، صدقہ و خیرات کر دی، لیکن بعد میں وہ آدمی آ گیا تو پھر آپ کو وہ چیز کیا کرنی پڑے گی، اس لوٹانی پڑے گی، اس کو دینی پڑے گی۔ نہیں آیا تو خیر کوئی بات نہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب جو ہے نا کوئی آدمی آپ کے پاس امانت رکھا تھا، امانت رکھ کے 10,000 روپے کر کے چلے گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں گیا کدھر گیا معلوم نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، جہاں تک ہو سکے اس کی تحقیق کرنا، معلومات کرنا، یہ کرنا، اس کا یہ کرنا۔ وہ ملا نہیں، تحقیق کرے تو بھی معلوم نہیں ہوا، ملے تو بھی معلوم نہیں ہوا، دیکھنا اس کے ورثاء، بیوی، بچے، اولاد وغیرہ کوئی ہے کیا، اس کے وارثوں میں سے کوئی ہے کیا، اگر وہ ہے تو ان کے حوالے کر دے، اگر وہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کیا کر دیں، اس کو اس آدمی کی طرف سے خیرات کر دیں، پھر اگر وہ آدمی آ جائے تو پھر وہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو اسی لیے بہترین بات یہ ہے کہ آج کل اٹھانا یہ معمولی بات نہیں ہے، اٹھائے تو اٹھائیے، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا کیجیے، اس کو پہنچانے کی بھی آپ کوشش کیجیے۔ یہ عام طور پر یہ بات بتائی۔